پڑھ رہے ہیں جی 19 نمبر صورت ہے یہ، اور اس کی آیت 73 نمبر آیت سے پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی۔ چوتھا رکوع ہے آیت نمبر 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ابھی آیت 73 سے 82 تک ان آیات کی تلاوت کی گئی تھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں نا، تو یہ کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان دو گروہ میں کون بہتر ہے۔ دو گروہ کون سے؟ ایک کافر ایک مومن۔ فریقین مقام کے لحاظ سے اور مجلسوں کے لحاظ سے، یعنی کس کی مجلس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور کون سٹیٹس وائز سپیریئر ہے، بہتر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قوموں کے پاس بھی یہ مقام اور ندیہ بہت ہوتا تھا، نفری بھی ہوتی تھی، مقام بھی، لیکن اہلکنا ہلاک کر دیا، اور یہ چیزیں ان کو عذاب سے نہیں بچا سکیں جن پر یہ فخر کر رہے ہیں نا۔ ہاں اچھا، اور فرمایا کہ یہ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ، رحمان جو ہے نا ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اس کی شان غفاری ہے کہ مہلت دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں، اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن کہا کہ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عذاب دیکھیں یا قیامت ہی آ جائے، اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے اپنے اس کا، لیکن وہ اس وقت کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور یہ اعمال صالح میں اور اضافہ کر دیتا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ، زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اصل میں جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہی ہیں، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ۔ دنیا کی جو چیزیں نا جن پر وہ کفار جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، وہ سب فانی چیزیں ہیں، وہ سب فانی ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا اللہ رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے یا انہیں کوئی غیب کا علم آ گیا ہے؟ یہ کفار کے بارے میں کہا، تو کہا ان کے رویہ جو ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں، سنکتب ما یقول۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں جو بھی یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں نہیں تو ہمارے پاس آنا ہے تو پھر ان کو مزہ چکھا دیں گے۔ سنکتب ما یقول، اللہ اکبر۔ اور کہا کہ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، ابھی دنیا میں تو یہ بڑی نفری اور اپنے کثرت تعداد کا ذکر کرتے ہیں، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، وہاں پر فرداً آنا ہے، ہر ایک کا ہم حساب لیں گے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اکیلے آئیں گے، اللہ اکبر۔ پھر ان کو بتا دیا جائے گا وہاں پر نا۔ تو یہ ایک اجمالی طور پر جو آج کی آیات میں مضامین ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت 73، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ وَإِذَا، اور جب،
تتلا تلاوت سے ہے، تلاوت کی جاتی ہیں یعنی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان کو کیا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ آیاتنا بینات، آیاتنا ہماری آیتیں، وہ آیتیں جو بینات ہیں، یعنی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، واضح ہے، بین سے ہے نا، مبین بھی اسی سے ہے، قرآن مبین بینات۔ تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو قالا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں۔ کن سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مومنوں سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، یہ کہتے ہیں سوال ای الفریقین کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ؟ فریقین یانون لگ گیا نا تو تسنیہ بن گیا، دو گروہ یعنی ایک ہم اور ایک تم، یعنی کافر اور مسلمان دو گروہ ہو گئے نا۔ پوچھتے ہیں کہ خیرن بہتر ہے مقامم مقام کے لحاظ سے، اور وہ احسن ندیہ، ندیہ جو ہے نا یہ مجلس کو کہتے ہیں، محفل مجلس، وہ احسن ندیہ مجلس کے لحاظ سے، یعنی کس کی مجلس میں، محفل میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اس معنوں میں ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں نا تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، ای الفریقین خیر، اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے مقام کے لحاظ سے اور نفری تعداد کے لحاظ سے۔ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کفار ایز اے آرگومنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ استدلال ہے کفار مکہ کی طرف سے۔ وہ کیا یعنی اپنی طرف سے دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ذرا اس پر غور کرو، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں جو ہیں نا زیادہ ٹھاٹ باٹ سے جمتی ہیں۔ ندیہ محفل یا مجلس کو ہی کہتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم مسلمان اس سے محروم ہو تو ذرا یہ خود سوچ لو کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر ہم باطل پر ہوتے، ہم غلط عقیدے پر ہوتے، ہم گمراہی میں ہوتے اور پھر اس طرح مزے اڑا رہے ہوتے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہے، خوش ہے، ہمیں تو اللہ نے تم سے کہیں زیادہ دیا ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ تو تم حق پر ہوتے ہوئے تمہاری یہ اتنی خستہ حالت ہے۔ شروع میں مفلس نادار ہی زیادہ تھے نا لوگ، تو وہ یہ مضمون بہت سی جگہ آیا ہے، بلکہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا کہ اگر کوئی ایسی بات کہیں کہ جی ان کو ہٹاؤ تو آپ نے میرے اتنے سچے مخلص بندوں کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔ سورہ عبس پڑھیں، وہ ہے ہی موضوع پر نا۔ تو یہ شاید کفر سے اسلام قبول کر لیں، خیر خواہی ہے نا ہر پیغمبر کی، یہ ہوتی ہے نا، اس لیے تو بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی ایز اے آرگومنٹ جو ہے نا وہ پیش کریں، یعنی قرآنی دعوت اس کا مقابلہ یہ کفار مکہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کے مفلس نادار و فقراء، دوسری طرف قریش کے اغنیاء، ان کی مجلسیں، ان کے مکان، اس کا یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھو کون سا بہتر ہے۔
کیونکہ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں نا، مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سچے مسلمان تھے اور انتہائی فقیر اور مفلس لوگ تھے، انتہائی مفلس، یہ نام ہسٹری میں پڑھیں ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور مقام اور ندیہ کی بات ہو رہی ہے، ان کا جو دارالشورا، دار ارقم، دوسرے سائڈ پر ان کے مقابلے میں ابو جہل کافروں کا، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، یہ کافروں کے نام ہیں، انتہائی رئیس مالدار لوگ تھے سارے یہ کافر جو ہے نا۔ اور ان کی بیٹھک کیا تھی؟ دار الندو، اسلام میں ہے نا، اسلامی کسی پر بہترین اعلیٰ قسم کی۔ تو یہ اسی مناسبت سے یہ کہہ رہی ہے کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، اس معنی میں۔ آگے ایک لحاظ سے اسی کا جواب ہے، کہا بہت سی بستیاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دی، اور ان کے بڑے اثاثے تھے، بڑی دنیاوی کرو فر تھا، لیکن وہ شان و شوکت ان کو عذاب سے نہیں بچا سکا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ہم احسن اساسا وریا، وکم اور کتنی ہی اہلکناہا، تین لفظ ہے نا، ملا کر لکھے ہوتے ہیں نا، اہلکنا اور ہا، ہلاک کر دی نہ ہم نے، کیونکہ قریتن بستی کو کہتے ہیں نا، گولتا مونس آ گیا تو ہاں آ گیا، اور یہ ہاں، تو یہ فرمایا کہ قرن، کئی بستیاں، ویسے قرن زمانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، دونوں معنوں میں ہے، قوم کے معنوں میں بھی اور زمانے کے معنوں میں بھی۔ من قرن ہم احسن اساسا وریا، ہم وہ بستیاں جو ہلاک کر دی، تباہ کر دی، احسن بہت بہتر تھیں، اساسم اثاثہ جات کے لحاظ سے، ایسٹس کے لحاظ سے، یہی تو بات ہو رہی ہے نا دنیا کا، اور وریا، ریا کیا ہے؟ ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا، یہاں پر مطلب ہے شان و شوکت کے لحاظ سے، شان و شوکت دکھاوا ہی ہوتے ہیں نا، تو بہت بہتر تھی، لیکن ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ اگر یہ دنیا کا مال و متاع اتنا ہی اہم ہوتا تو وہ عذاب سے بچا کر دکھاتے، وہ مال و متاع کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ مال و اسباب، اثاثہ اور ٹھاٹ باٹ رکھتی تھی، وہ دنیا کا مال و متاع جس پر یہ فخر اور غرور کرتے ہیں کافر لوگ، فخر و ناز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حق و باطل کا فیصلہ اسی پر ہے کہ دنیا کا مال کس کے پاس زیادہ ہے۔ تو کہا یہ چیزیں تو پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں، لیکن انہوں نے حق کا انکار کیا اور حق کے انکار پر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ مال و متاع ان سے کوئی کام نہیں آیا، یا تو ان کو تباہی سے روکتا کہ اگر اتنی ہی اس میں اہمیت ہے تو جو عذاب ہے ان سے وہ بچ جاتے، لیکن ان کو وہ مال و اسباب دنیا کا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ ضلالہ، گمراہی میں پڑ گئے نا، گمراہی میں یعنی یہ سوچ کے جی دنیا کا ہی مال و متاع سب کچھ ہے، اس سوچ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فوراً بھی ان پر عذاب بھیج سکتا تھا،
جب وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے غلطی کی. لیکن یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ڈھیل ختم ہو جاتی ہے اور جو ان سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ آ جاتا ہے، پھر یہ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان کو یہ علم ہوتا ہے. لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے اس علم کا، اس جان لینے کا، کیونکہ پھر تو اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے سامنے نا. تو کہا قل، قول سے فعل امر ہے، کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو بھی ضلالہ میں پڑ گیا، گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا. فَلْيَمْدُدْ اور مدّا یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. فَلْيَمْدُدْ تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ فَلْيَمْدُدْ یہ مد سے ہے. الف کھڑی زبر تھوڑا سا تجوید ہے، اور اس کو مد کہتے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ تھوڑا سا وقت بڑھا دیتا ہے، جس کو آپ مہلت کہتے ہیں، مہلت، ٹائم مارجن. یہ موضوع بھی کئی جگہ ہے. اللہ نے ایک جگہ ہے کہ اگر اللہ فوراً پکڑ کر لے تو کرۂ ارض پر کوئی جاندار نہ بچے. ہاں یہ بھی ہے آیت. تو یہ اللہ کا ایک سنت ہے. فَلْيَمْدُدْ اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہ ڈھیل دے دیتا ہے لہ الرحمٰن، اس کو رحمان ڈھیل دے دیتا ہے. مدّا اچھی خاصی ڈھیل، لمبی ڈھیل. حتیٰ کہ اذا راؤ جب وہ دیکھیں گے. راؤ را سے یہ جمع کا صیغہ بن گیا نا، را ہوتا ہے نا دیکھنا، علم ترا. تو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ما یوعدون، جس کا بھی ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. وعدہ دیکھیں نا، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جو اعمال صالح اور ایمان، تو ان کو انعام و اکرام ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جنت. اور جو ضد ہٹ دھرمی پہ رہیں گے ان کو پھر نتائج کا سامنا کرنے پڑے گا، یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہی وعدہ ہے، ما جس کا یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے. آگے بتایا دو ہی چیزیں ہیں، اما العذابہ، یا تو فوراً عذاب آ جائے دنیا میں، جیسے گزشتہ قوموں پر آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب پر عذاب آئے نا. یا ویسے ہی دنیا کی عمر ہی ختم ہو جائے، قیامت ہی آ جائے. اما العذابہ، یا تو دنیا کا عذاب آ جائے، وہ اما الساعۃ، یا قیامت کا آ جائے. سا گھڑی کو کہتے ہیں نا، تو قرآن میں جہاں بھی سا ہے وہ قیامت کی گھڑی مراد ہے، قیامت کی گھڑی. فَسَيَعْلَمُونَ پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر وہ جان جائیں گے. فَسَيَعْلَمُونَ یہ بھی دیکھیں نا. فَسَيَعْلَمُونَ پھر سین شروع میں ہے نا، یہ جلد کا بھی مطلب دیتا ہے، ضرور بھی. جلد اور ضرور وہ علم لے آئیں گے، یعنی جان جائیں گے، جان لیں گے. واو نون جمع کا ہوتا ہے. پھر جلد وہ سب جان لیں گے، کیا حق ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، حق اور باطل سب جان لیں گے. فَسَيَعْلَمُونَ پھر جلد وہ جان لیں گے کہ من هو شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. من کے کون ہوا شر برا ہے، مکانم مکان کے لحاظ سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور اضعف ضعف سے ہے، ضعیف، کمزور ہے. جند لشکر کو کہتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ دو لفظ جو ہیں مکانم و اضعف جندہ،
یہ آیت نمبر 73 کے جو آخری لفظ ہیں یہ اس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ 73 میں دیکھیں، وہاں انہوں نے ہی کہا تھا نا کہ دونوں گروہ میں دیکھو مقامم و احسن ندیہ، اس کے مقابلے میں ہے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ مقام کے لحاظ سے یہاں ندیہ کی جگہ جندہ آ گیا، ایک ہی معنی ہے۔ ندیہ کا بھی معنی تھے مجلس، محفل، اور اس کو لشکر کہہ دیا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کون برا ہے ٹھکانے میں، مکان مقام کے لحاظ سے، وہ اضعف جندہ، اور کون کمزور ہے لشکر میں۔ تو یہ آیت میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ای الفریقین، دونوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے، ذرا انہیں بتائیے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں نا، اللہ رحمان انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، دنیا کا عذاب یا قیامت، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ تو آیت مبارکہ مفہوم واضح ہے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یو ادونا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے نا۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت 73 کا ایک لحاظ سے جواب ہے، وہاں تھا خیر مقاما و احسن ندیہ، اس کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر ملتی ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب یہ مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا یا قیامت ہی برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت کا علم جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دارالعمل یہی ہے، وہ تو دارالجزا ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یعنی وہاں اگر اعتراف بھی کر لے گناہوں کا تو اس کا ازالے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات کہی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 76 میں فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا تو اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو صالحات ہیں نا، نیک اعمال، اصل میں وہی باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی یار، سب، انسان خود فانی ہے تو چیزوں کا کیا ہے، سب ختم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، یزید زیادہ سے ہے، زیادہ کرتا ہے اللہ، یعنی اضافہ کر دیتا ہے اللہ۔ الذین، ان لوگوں کے لیے جو اہتدوا، جو ہدایت پائیں، کس چیز میں اضافہ کرتا ہے؟ ہدا، ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، باقیات، باقی رہنے والی وہ صالحات ہیں، نیکیاں ہیں، اور خیرٌ، بہت بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے لحاظ سے بھی، وہ خیر مردہ، مردہ رد سے ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے بھی۔ تو آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، الذین اہتدوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات، وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جن کے دلوں میں کفر، شرک اور گمراہی کا روگ ہے نا، قرآن سے ان کی شقاوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے دل، وہ ایمان و ہدایت اور اس میں اور پختہ ہو جاتی ہیں، یقین میں۔ تو یہ آپ اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم دیکھیں تو جو پچھلا مضمون ہے نا، فقراء مسلمین، نادر، مفلس، اہل ایمان، ان کو یہ تسلی ہے، دلاسا ہے اس میں کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر غرور کر رہے ہیں نا، وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ انہیں بڑا غرور تھا نا دنیا کا، اور یہ نیکوکار لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو صالح اعمال کر رہے ہو ایمان کے ساتھ، نیک اعمال، اصل میں وہ باقی رہنے والے ہیں، باقیات الصالحات، وہ ہمیشہ رہیں گے، جن کا ثواب، اجر تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا، عند ربک وہاں ملے گا۔ بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف مردہ وہ لوٹے گا انجام کے لحاظ سے جی۔ تو آج کے لیے آیت 76 تک انشاءاللہ تعالی، آیت 77 سے اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔